سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں آپ نے ہجرت کا دوسرا سال ملاحظہ فرمایا۔ ہجرت کا دوسرا سال کئی اہم چیزوں میں گزرا، اور جیسے کہ جنگ بدر واقع ہوئی اسی دوسری ہجری میں، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی غزوات دوسرے سال، اور کئی احکام نافذ ہوئے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نمازوں میں رکعتوں میں اضافہ، اور اسی سال زکوٰۃ فرض ہوئی اور رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھائی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اب تیسری ہجری، دیکھیں مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ہر سال بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں یہ ایسا مغز ہے پوری امت کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ جو 10 سال ہیں، کیونکہ یہ اسلامی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ میں گزرے ہیں، اور کثرت سے جنگیں ہوئیں اور بہت سارے احکام نافذ ہوئے، لوگوں کو دور دور تک اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ سارے معاملات انہی 10 سالوں میں ہوئے مدنی زندگی میں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جنگ بدر جیسے آپ نے سن لیا کہ اس میں جو مقتول ہوئے کفار میں سے 70 مارے گئے تھے، اور 70 حضور کے پاس قیدی بن کر آئے تھے، اور مسئلہ یہ تھا کہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے کافروں کے، جس کی وجہ سے مکہ کا ہر گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ جگہ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی مارے گئے ہیں، اور عربوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے گھر کے کسی فرد کے قتل کے بعد جب تک بدلہ نہیں لیتے اس وقت تک وہ کوئی چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کے ہاں رواج یہ تھا، وہ بدلہ لینے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا فریضہ سمجھتے تھے، اور ہر گھر میں یہ چیز روزانہ ہوتی رہتی تھی کہ بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ اب جب مکہ کے کفار وہ اپنے سرداروں کے قتل کا ماتم منا رہے تھے، تو اس میں صفوان جو امیہ کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو یہ دونوں چونکہ بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے، امیہ جو ہے وہ بھی بہت بڑا آدمی تھا، رئیس مکہ تھا، ابو جہل وہ تو گنڈا تھا ہی پہلے سے، اس کا بیٹا، دونوں لوگوں نے مل کر کے پورے مکہ میں ایسے بدلے کی آگ پھیلائی، اور سب کو جمع کر کے وہ ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا ابو سفیان تم اب ہمارے سردار ہو، ہمیں بدلہ لینا ہے۔